وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اسے ہم نے حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ اور یہ حق کے ساتھ ہی اترا ہے۔ ایک بات نوٹ کرتے رہا کریں کہ قرآن کریم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن کریم کا ہی ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں قرآن کریم ہی کا ذکر ہے، قرآن کریم کی فضیلت، قرآن کریم کی طرف راغب ہونے کے تذکرے، قرآن کریم کی آیات سے سبق حاصل ہونے والے اسباب، وہ باتیں، وہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ کتنا عمدہ جملہ، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، یہ قرآن کریم جو ہے اسے ہم نے حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے، حق کے ساتھ نہیں، حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی اس میں کسی اور چیز کا شک یا شبہ دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے نا ہمارے سامنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کسی نہ کسی بہانے اس سے جوڑے رکھا ہے۔ اللہ کرے کہ اس سے ہم جڑے رہیں، یہ قرآن کریم ہم سے جڑا رہا ہے، ہمارے اس رشتہ تعلق مضبوطی کے ساتھ قائم رہا ہے، یہ ہمارے ہر مرض کی دوا اور علاج ہے۔ اب یقین جانیے دنیاوی امور میں بھی اور اخروی امور میں بھی، یعنی آپ ایمانداری کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں، اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ آپ اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اس کی تلاوت شروع کر دیں، کاروبار میں برکت آ جائے گی۔ آپ اپنے گھر میں راحت چاہتے ہیں، گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول بنا لیں، راحت ہی راحت آ جائے گی۔ نمازوں میں حلاوت چاہتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں، اس کی تلاوت کے بغیر نماز میں حلاوت آ ہی نہیں سکتی۔ ذکر و اذکار میں حلاوت چاہتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں، ذکر و اذکار میں وہ حلاوت شروع ہو جاتی۔ یہ ایسی کتاب ہے، ایسی اپنے مشائخ کے واقعات ہم نے پڑھے، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے تفسیر کے ائمہ، بڑے بڑے فقہ کے امام، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا روز کا ان کا معمول تھا۔ کیا ہمارے پاس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال کوئی کمزور مثال ہے، کوئی معمولی مثال ہے؟ یہ جو ہم حدیثیں پڑھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں کہ روز جو ہے وہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے آپ بیدار ہو جایا کرتے تھے، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری میں سورہ آل عمران، تیسری میں نساء، چوتھی میں مائدہ، یہ لمبی لمبی طویل صورتیں اللہ کے رسول ایک ایک رکعت میں تلاوت فرما لیا کرتے تھے، کیونکہ آپ بھی جانتے تھے کہ اس کے بغیر زندگی اجیرن ہے، اس میں حلاوت ہے ہی نہیں۔ سکون کا، حلاوت کا، راحت کا، ہر چیز کا ذریعہ اور سبب قرآن کریم ہے۔ اگر چاہتے ہیں اس کی تلاوت شروع کر دیں، ساری چیزیں حل ہو جانی ہیں، ساری مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل ہو جانا ہے۔ نماز سے بھی اسی کا تعلق، زکوٰۃ سے بھی اسی کا تعلق، روزے سے بھی اسی کا تعلق۔ اور پھر قرآن جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ایک حکیم ذات تھی، کتنی بڑی حکیم ذات تھی، ہمیں سمجھایا ہمارے لیول پر آ کر، یعنی جو ہماری سمجھ ہے، جتنی بات ہم سمجھتے ہیں اور جس طرح ہم باتوں کو کہ آسان کر کے کوئی ہمیں بتائے تو ہم سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہمیں باتیں سمجھائیں۔ صحابہ کرام تشریف فرماتے ہیں، فرمایا تمہیں معلوم ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، اللہ کے رسول لوہے کو زنگ لگتا ہے، وہ لوہا ہے، دل کو کیسے زنگ لگتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں لگتا ہے۔ چلیں آپ فرما رہے ہیں کہ لگتا ہے تو پھر یقیناً لگتا ہے، آپ کی زبان سے ہمیشہ حق اور سچ ہی نکلے گا۔ اب بتائیے کہ جب لوہے کو زنگ لگتا ہے، اس زنگ کو وہاں سے کیسے ریموو کیا جاتا ہے، کیسے وہاں سے ہٹایا جاتا ہے، اس کے طریقے تو ہمیں آتے ہیں، لیکن دل کو زنگ لگ جائے اس کا طریقہ آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں بتاتا ہوں، اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو، دلوں کے اوپر لگنے والا زنگ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ختم فرما دے گا۔ جی بتائیے، فرمایا کہ ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو، دوسرا کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ نماز کا ذکر آیا، اس میں زکاتوں کا ذکر آیا،
صدقہ خیرات کا ذکر آیا؟ تسبیحات کا ذکر آیا؟ نہیں۔ ذکر کس چیز کا آیا؟ تلاوت قرآن کا، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کا۔ وہ موت جس کے اوپر مسلمان کا بھی ایمان، کافر کا بھی ایمان، مشرک کا بھی ایمان، دہری یا بدبخت جو اللہ کی ذات کو مانتا تک نہیں ہے وہ بھی موت کا انکار نہیں کر پاتا، وہ بھی موت کو مانتا ہے کہ موت ایک حقیقت ہے، زندگی ایک حقیقت ہے۔ دوسری چیز پروردگار نے قرآن کریم کو ذکر فرمایا، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا ذکر فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرو، فرمایا کہ دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ لیکن اب قرآن کریم میں تلاوت قرآن کریم کا ذکر تو موجود ہے، لیکن کتنی تلاوت کی جائے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ ہر شخص کے مزاج کے اوپر چھوڑ دیا۔ ہمارے ہاں مزاج نہیں ہے تلاوت قرآن کا، ہمارے ہاں مزاج موبائل کے اوپر اپنا سارا کا سارا وقت لگا دینے کا ہے، بیکار و فضول کاموں میں سارا وقت وہاں برباد کر دینے کا، وہ ساری چیزیں ہمارے ہاں ہیں، ہمارے ہاں اس چیز کو رواج ہے۔ اب تو سبحان اللہ موبائل فون بھی بتا دیتا ہے کہ آپ نے صبح سے لے کر رات تک اسکرین کو کتنا ٹائم دیا ہے، اس موبائل فون سے ہی پوچھ لینا کہ کتنا ٹائم آپ نے دیا ہے۔ بلا مبالغہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، کم سے کم کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک نوجوان یومیہ ڈیلی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر 3 سے 4 گھنٹے آسانی کے ساتھ موبائل کو دیتا ہے۔ اسی موبائل فون کے وقت میں سے 5 منٹ نکال کے قرآن کریم کو دے دیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گی، راحت ہی راحت آ جائے۔ میں اسی موبائل فون میں سے اسی میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے 5 منٹ کا وقت قرآن کریم کو کی تلاوت کو دے دیں، اس میں آپ 1 رکوع پڑھ سکیں، 2 رکوع پڑھ سکیں، 3 رکوع پڑھ سکیں۔ ایک حدیث ذہن میں آئی ہے بڑی خوبصورت، وہ سنا کے پھر آگے چلتے ہیں ہم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ شخص ہے جسے قرآن پڑھنا آتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، اور فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ اچھے طریقے سے نہیں پڑھ پاتا، وہ پڑھتا ہے تو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو اٹک اٹک کر پڑھنے والا ہے نا، اسے اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، اسے دگنا اجر ملتا ہے۔ کیوں؟ کس بات کا؟ فرمایا کہ ایک تو تلاوت کا، دوسرا اس تلاوت میں مشقت اٹھانے کا۔ وہ تلاوت بھی کر رہا ہے لیکن اس اللہ کے بندے کو تلاوت آتی نہیں ہے، لیکن تلاوت کو چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یار مجھے آتی نہیں تو لہذا قرآن اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا، وہ روز آتا ہے قرآن کریم کو، وہ وقت دیتا ہے، وہ سارا کا سارا ٹائم دیتا ہے، جتنا اس سے ممکن ہو سکتا ہے وہ تلاوت قرآن کریم کو کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، آپ اتنی محبت کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے درس قرآن میں تشریف لاتے ہیں، روزانہ لاتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے دلوں میں قرآن کریم کے لیے محبت رکھی ہے۔ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت میں اضافہ فرما دے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیں، ہم اس کی محبت میں آتے ہیں، یہ محبت اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ اسی کے تناظر میں نے عرض کیا کہ جب ہماری اتنی محبت ہے تو ہم میں سے ہمارے وہ نوجوان ساتھی جن کا روزانہ کی بنیاد پر تلاوت قرآن کریم کا معمول نہیں ہے، وہ معمول بنائیں۔ اور فارمولہ میں نے بہت آسان سا آپ کو بتا دیا کہ صرف 5 منٹ، 1 گھنٹہ نہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ 1 پارہ روز تلاوت کریں، نہیں، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا، میں آپ سے آدھے پارے کا بھی نہیں کہوں گا، میں 1 پاؤ کا بھی نہیں کہوں گا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ ضرور کہوں گا کہ تلاوت ضرور فرمایا کریں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ دیکھیں کہ رات کو بستر پر گئے، یاد آیا کہ آج تلاوت نہیں ہوئی تھی، اسی وقت قرآن پاک اٹھائیں، تلاوت شروع کر دیں، اس کا معمول بنائیں۔ شیطان دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کو قرآن کریم سے دور کرتا ہے، قرآن کریم سے آپ کو دور کرے گا، اس سے آپ دور ہو گئے، نماز سے آپ ویسے ہی دور ہو گئے، مسجد سے آپ آٹومیٹکلی دور ہو گئے، دینی احکامات سے آپ ویسے بھی دور ہو گئے۔ اصل چیز قرآن کریم ہے، اس کے دامن میں آئے، تھوڑی سی تلاوت شروع کریں، وہیں سے وہ زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ ہی یہ قرآن کریم اترا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا
अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, और ए पैगम्बर हमने आपको लोगों को खुशखबरियाँ सुनाने के लिए और डराने के लिए नबी बनाकर भेजा है। यानी जो ईमान वाले हैं, आमाल सालिह करने वाले हैं, उन्हें आप जन्नत की खुशखबरियाँ सुनाएं, और जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, जो नाफरमान हैं, उन्हें आप बेदार करें, उन्हें आप खबरदार करें और हमारे कहर से, हमारे अजाब से उनको डराएं। वमा अलैना इल्लल बलाग।